او لوگوں بیمار آدمی ہوں، پریشان ہوں، لاچار ہوں، چل میں نہیں سکتا، پتہ نہیں کون سا دکھ درد لے کر، پتہ نہیں کون سا نبی کا غم لے کر میں تمہارے پاس آیا۔ اللہ کی عزت کی قسم میرے پٹھے اس وقت جواب دے چکے، میرے سے بولا نہیں جا رہا، لیکن میرے عزیزوں اگر میری زندگی داؤ پہ لگ گئی اور تیرے میرے مقدر جاگ گئے، اگر تیری میری زندگی داؤ پہ لگ گئی اور ایک بھی میرے کہنے سے حضور کی سنت پر آ گیا، کسی نے داڑھی سجا لی، کسی نے گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لی، کسی نے جا کے ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، کسی نے جا کے حرام کی کمائی سے توبہ کر لی، رب کعبہ کی قسم ہے ذمہ داری سے عرض کر لوں، پوچھ لو مولی شرابیل سے، عبدالحنان مرنے کے بعد روتا نہیں بلکہ ہنستا ہوا قبر کے اندر جائے گا۔ اس کندھے کی طرف دیکھو، اس کندھے پر کتنے جنازے چھوڑ کے آئے ہو، ان ہاتھوں کی طرف دیکھو کتنی مٹی کی مٹھیاں لوگوں کے منہ پر ڈال کے آئے ہو، اور لوگوں ان آنکھوں کی طرف دیکھو کتنی میتوں کو دیکھ کے آنسو بہا کے آئے ہو، اگر رہے وہ نہیں تو رہنا آپ نے میرے بھی کوئی نہیں۔ اور لوگوں اپنی اپنی موت کا مراقبہ کیا کرو۔ موت کا مراقبہ کیسے کہ ابھی فرشتہ سامنے آ گیا اور ابھی اس نے میری روح نکال دی، بیوی دوڑ رہی ہے، امی کہہ رہی ہائے میرے پوت کو کیا ہو گیا، بچہ دکان سے آ گیا، بھائی دکان بند کر کے آ گیا، ابھی میرے نرخڑے میں روح آ کے اٹک گئی، میری بیوی مجھے دیکھ رہی ہے، میرے بچے میرے سینے پہ ہاتھ مار کے رو رہے ہیں، میری بچیاں پیر پکڑ کے رو رہی ہیں، پھر مراقبہ کرو، ہائے میری آنکھ بند ہو گئی، میری بیوی کی چوڑیاں اتار لی گئی، میری بیوی کے کپڑے بدلوا دیے گئے، سفید چادر بنا کے بٹھا دیا گیا، اور میری ماں کو غشی کے دورے پڑ رہے، میرے باپ کو اٹیک ہو گیا، ایمبولینس کے اندر میرے باپ کو لے جایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، ادھر میری میت پڑی تھی، ابھی کھڑا تھا، ابھی دکان میں تھا، ابھی جیب کے اندر پیسے ڈالے، ابھی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ابھی بیٹے کو بلایا تھا اور کہا تھا تجھے اپنے ہاتھوں سے دولہا بناؤں گا، تجھے اپنے ہاتھوں سے تیرے ماتھے پہ سہرا سجاؤں گا، ابھی بیٹی سے کہا تھا تیری شادی کی خریداری ساری میں کروا کے آؤں گا، یہ پڑا، ابھی تھوڑی دیر بعد مسجد میں اعلان ہوا حضرات غوری صاحب کا، حضرات ملک صاحب کا، بٹ صاحب کا انتقال ہو گیا، پھر مراقبہ کرو، میرے لیے گرم پانی چڑھا دیا گیا، میری کے پتے آ گئے، میرے لیے بازار سے کفن آ گیا، اور لوگوں کتنے لوگ ہیں جن کے عید کے کپڑے درزی کے پاس سلنے گئے ہیں، لیکن کفن لے کے فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے وہ عید کے کپڑے پہننے والے کپڑے پیر میں پہنے گا، پہلے کفن پہنے گا، میں تیرے دروازے پہ لے کے آ گیا۔ خدا پاک کی قسم میں عید کی نماز پڑھا کے مسجد سے نکلا، اللہ اکبر، گلی میں شور ہوا، میں نے کہا کیا ہوا، کہ مولوی صاحب ابھی ابھی جو تیرے سے ہاتھ ملا کے تیرے ہاتھ میں عیدی دے کے آیا تھا، ابھی گھر آیا، بچوں کو کہا عید مبارک، دھڑم کر کے زمین پہ گر گیا، اللہ اکبر، بچیوں کے نئے کپڑے اتر گئے، بیٹیوں نے چوڑیاں اتار دی، بیٹوں نے کپڑے اتار دیے، بیوہ عورت نے میک اپ کرنا چھوڑ دیا، کہنے لگی ابھی تھا عید کے لیے یہ سالن بنوایا تھا، عید کے لیے اس نے یہ بنوایا تھا، لوگوں ایک وقت آپ پر میرے پر آنے والا ہے، اللہ اکبر، پھر آپ کو مجھے اٹھائیں گے، تختے پر لٹائیں گے، پھر آپ کے میرے کپڑے کینچی سے کاٹیں گے، پھر آپ کو مجھے کروٹیں بدلائیں گے، اللہ اکبر، فرمایا موت کے وقت جھٹکا لگتا ہے، اگ ٹوٹ جاتا ہے، غسل دینے والا جب میت کا ہاتھ پکڑتا ہے، میت چیخ مار کے کہتی ہے خدا کے واسطے ذرا آرام سے ہاتھ لگا، فرشتے نے اتنے ہتھوڑے مارے میرے جسم کو بےجان کر دیا ہے، اللہ اکبر، فرمایا لوگوں میت کے چہرے پہ مکھی نہ بیٹھنے دو، اگر میت کے چہرے پر مکھی بیٹھتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کسی نے چٹان میرے پہ رکھ دی ہو، فرمایا لوگوں میت کو پانی آہستہ آہستہ گرم کر کے ڈالو، اللہ اکبر، فرشتے نے جب آ کر چگھاڑ ماری تھی اس کے جسم کی ساری رگوں کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا، اللہ اکبر، پھر مراقبہ کرو، مجھے غسل دیا گیا، میرے سجدے والی جگہ پر کافور لگایا گیا، پھر مجھے کفن پہنایا گیا، جو پھول میری برات کی گاڑی پہ چھڑکے تھے وہ پھول میرے جنازے پہ چھڑکے گئے، اللہ اکبر، پھر میری میت کو میرے بچوں میں لایا گیا اور کہا آخری مرتبہ ابو کو دیکھ لو، آخری مرتبہ ابو کو دیکھ لو، پھر میری بیٹی سورہ یاسین پڑھ رہی ہے، میری بیٹی سورہ مزمل پڑھ رہی ہے، اس سے پڑھی نہیں جا رہی، پھر اندر 4 آدمی آئے، کہنے لگے چلو جی چلو ٹائم ہو گیا، پھر چرپائی کے پایوں کو میرے پکڑا اور پھر کا کلمہ شہادت، اللہ اکبر، میری بچی چیخیں مارتی باہر آ گئی، میری بیوی دروازے کو پکڑ کے کہنے لگی مجھے کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے باپ
बाप को मच्छी के दौरे पड़ रहे हैं, मेरी माँ मेरी चरपाई की मेरी मैयत को देख के बेहोश हो गई। इन गलियों से जनाजा गुजर रहा है, जिन गलियों में देख के लोग मुझे सलाम किया करते थे, लोग सलूट मारा करते थे, इसी गलियों से जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। फिर जनाज़गाह के अंदर मेरा जनाजा रख दिया गया। अल्लाह गनी। फिर आवाज लगी जल्दी जल्दी आओ दीदार कर लो, जल्दी जल्दी आओ दीदार कर लो। मेरे अपने भी आए, मेरे पराए भी आए। इधर कोने से हटो, बच्चों की आवाज आई। कौन आ रहा है? छोटा बच्चा अब्बा को देखने के लिए आ रहा है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे यतीम को मेरे सराने खड़ा किया, हर एक उसके सर पे हाथ फेर के कहते बेटे अब्बू को आखिरी मर्तबा देख ले, बेटे अब्बू को आखिरी मर्तबा देख ले। फिर मौलवी साहब ने कहा चलो सफेद दुरुस्त कर लो। फिर सफेद दुरुस्त करने के बाद 4 तकबीर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ। अल्लाह अकबर। ये कौन है? ये मेरा चाचा है। ये कौन है? ये मेरा सख्ती है। ये कौन है? मेरे बचपन के स्कूल का यार है। ये कौन है? मेरा जिगरी यार है। ये कौन है? मेरा भाई है। ये कौन है? मेरा बेटा है। हायरी मेरी बदनसीबी, रेडी वाला तो जनाजे की दुआ पढ़ के चला गया, बेटा खामोश खड़ा है, भाई खामोश खड़ा है। ये वक्त मेरे पर आप पर आने वाला है। आ जाओ कुरान वाली जिंदगी के पास। फिर जनाजे का सलाम फेरा, फिर कलमा शहादत पढ़ते हुए अल्लाह अकबर। ये तो वही है जो 2-2 घंटे दरवाजे पर थल्ले पे बैठा रहता था और कहता था यार सारी रात है चले जाना। अल्लाह अकबर। ये जनाजा पढ़ गया, सब मोड़ के गया, मुझे कब्रिस्तान भी छोड़ के नहीं जा रहा है। अल्लाह अकबर। इसने गोल्डी का सिगरेट लगाया, ये वही है जो मेरे दुख दर्दों का साथी था। कहते लगा लगा के हंस रहा है, अभी तो इस जालिमों ने मुझे कब्र के अंदर नहीं उतारा। फिर मेरे अजीजों कहा जाएगा कब्र में उतारो। कब्र में उतारने के बाद कहा जाएगा इसका मुंह देख लो सीधा है कि नहीं। फिर कहा जाएगा आजो बट्टी डाल लो। फिर मेरा बाप भी आएगा, मेरा भाई आकर मेरे मुंह पे बट्टी डाल के चला जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर मेरे अजीजों कब्र पे बट्टी डालने के बाद एक बाल्टी छिड़काई जाएगी। उसके बाद कहा जाएगा चलो जी हाथ उठा के दुआ करो। फिर कहा जाएगा मरने वाले के लिए कुरान खानी कल इतने बजे होगी, रिश्तेदार आएंगे, दोस्त आएंगे, मैं आंखों से तकता हुआ इंतजार करूंगा कौन पहला सिपारा पढ़ के भेजेगा, कोई दूसरा पढ़ के भेजेगा। फरिश्ते आके कहेंगे क्या छोड़ के आया? जो चावल पर गोश्त की बोटी पे लड़ने हैं किल को छोड़ के आया, जो ठंडे पानी पे लड़ने हैं किल को छोड़ के आया, जो शुगर वाली चाय पे लड़ने हैं। अल्लाह अकबर। घर से झगड़ों के फसाद की आवाज आएगी, यतीमों की जीवतों की और बच्चियों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने की आवाज आएगी। मेरे अजीजों किसी के कुरान पढ़ने की आवाज नहीं आएगी। फिर 1 साल होगा, मेरा बच्चा मोटरसाइकिल घूघू करता कब्र के पास से गुजरेगा, भाई भी गुजरेगा। 1 साल हो जाएगा, हर जाने वाले को मैं आवाज दूंगा इतनी भी बेवफाई अच्छी नहीं हुआ करती। तुम्हारा बाप सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं लेके आया करता था, कितने नामुराद निकले। सारे दिल में तुझे बीवी याद आई, बच्चे याद आए, तुझे यार याद आए, तुझे बाप याद ना आया। काश तुझे बाप याद आता। आज जुम्मतुल वदा था, आज जुम्मा पढ़ के बाप से मुलाकात करके आता, असर के बाद माँ से मुलाकात करके आता। और लोगों फजर के बाद माँ के से मुलाकात करके सूरह यासीन सुना के आता, चारों कुल सुना के आता, सूरह इखलास सुना के आता। कितनी बेवफाई। आखिरी जुमला फिर तेरी मेरी कब्र से आएगा, जा मेरे बच्चे अल्लाह तेरा भला करे, जा मेरे भाई अल्लाह तेरा भला करे। फिर मैं कब्र की तरफ से इल की तरफ से मुंह मोड़ के परली तरफ करूंगा और एक ही जुमला कहूंगा मुबारक हो हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, कहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। तेरी मर्जी फूलों की पत्तियां डाल, तेरी मर्जी अगरबत्तियां डाल, तेरी मर्जी बच्चों को बुला के कुरान खानी कर, तेरी मर्जी जुम्मतुल विदा के दिन देख पका के मेरे लिए हाथ उठा। हम तो बेयारों मददगार है, भला कर देगा भला हो जाएगा, याद करेगा तो भला हो जाएगा, हाथ उठा के दुआ करेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओ लोगों, माँ बाप कीमती सरमाया है, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है। अगर ये घर में है तो कदमों को धो धो के भी, अगर दुनिया से चले गए तो इनके लिए हाथ उठाकर दुआ कर। रब्बे काबा की कसम, माँ बाप राजी तो मुस्तफा राजी, माँ बाप राजी तो खुदा राजी, माँ बाप नाराज तो मुस्तफा नाराज, माँ बाप नाराज तो अर्श वाला खुदा भी नाराज है। आज तौबा करो अल्लाह के दरबार में। मेरे अजीजों, अगर चाहते हो आज लैलतुल कदर की बहारों को लेना, अगर आज चाहते हो तो आज बैठे बैठे जिनसे साल साल हो गए, जिनसे 6-6 महीने हो गए नाराजगी,
آج سارے گلے دور کر دو، آج ساری ناراضگیاں دور کر دو، آج بیٹھے بیٹھے کہہ دو اللہ میں نے معاف کر دیا، یا اللہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، ناراضگی آج ختم کر دو، اپنوں سے پرائے سے، کوئی یار سے، کوئی بھائی سے، کوئی سسرال سے، کوئی سالے سے، کوئی دیور سے، کوئی جیٹھ سے، کوئی جٹھانی سے، کوئی درانی سے۔ میری بہنوں خدا کے واسطے آج بغض کے، آج تکبر کے بتوں کو قرآن کی بہاروں سے ریزہ ریزہ کر دو، آج رحمتوں کا سایہ لے لو، ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو عرش والا ہمیں معاف کرے گا۔ آج حضور کی مبارک زندگی اپنانے کا او نوجوانوں، پہلی صف سے لے کر آخر تک بیٹھے ہو، میں کل یقین کرو لاہور میں ایک جگہ، پھر دوسری جگہ لاہور میں، کل عصر کی نماز کے بعد جلال پور بھٹیا میں، پھر میرے عزیزوں فجر کی نماز میں لاہور کینٹ میں، جمعے کی نماز میں پیر محل میں، عشاء کی نماز کے بعد موتی مسجد میں۔ اب آپ کے سامنے اس بیماری کے عالم میں یہ فقیر کا کل عصر کی نماز سے لے کر اب یہ 7واں بیان ہے، صبح اس نے 9 بجے کی فلائٹ پکڑ کے کراچی جانا ہے۔ یقین جانو یہ دکھڑا ہر جگہ سنا رہا ہوں، او لوگوں بیمار آدمی ہوں، پریشان ہوں، لاچار ہوں، چل میں نہیں سکتا، پتہ نہیں کون سا دکھ درد لے کر، پتہ نہیں کون سا نبی کا غم لے کر میں تمہارے پاس آیا۔ اللہ کی عزت کی قسم میرے پٹھے اس وقت جواب دے چکے، میرے سے بولنا نہیں جا رہا، لیکن میرے عزیزوں اگر میری زندگی داؤ پہ لگ گئی اور تیرے میرے مقدر جاگ گئے، اگر تیری میری زندگی داؤ پہ لگ گئی اور ایک بھی میرے کہنے سے حضور کی سنت پر آ گیا، کسی نے داڑھی سجا لی، کسی نے گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لی، کسی نے جا کے ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، کسی نے جا کے حرام کی کمائی سے توبہ کر لی، رب کعبہ کی قسم ہے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوچھ لو مولی شرابیل سے، عبدالحنان مرنے کے بعد روتا نہیں بلکہ ہنستا ہوا قبر کے اندر جائے گا۔ میرے عزیزوں آج اللہ کے دربار میں آج سچے سچے دل سے میرے عزیزوں کوئی عید کے کپڑے لے کے آ رہا ہے، کوئی عید کی شاپنگ میں جوتیاں لے کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی چوڑیاں لا کے بیوی کو راضی کر رہا ہے، کوئی مہندی لا کے بیٹی کو راضی کر رہا ہے، کوئی جوتیاں لا کے بیٹے کو راضی کر رہا ہے۔ اور لوگوں آج آمنہ کے لال کو بھی راضی کر لو، عبدالحنان کیسے راضی ہو گئے، آج چہرے پر سنت سجا کے آج ان کو بھی راضی کر لو، آج چہرے پر داڑھی کا ارادہ کر کے ان کو بھی راضی کر لو۔ اور میرے عزیزوں اللہ اکبر، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کپڑوں کو استری کر رہے ہو، قمیض استری کری، شلوار باقی رہ گئی، بجلی چلی گئی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ سلوٹ والی شلوار پہن کر دوستوں کی محفل میں نہیں جاتا، داڑھی کے بغیر چہرہ لے کے حضور کے دربار میں کیسے جائے گا؟ اللہ اکبر، جب ابو بکر بھی کھڑے ہو گئے، جب عمر بھی کھڑے ہو گئے، شادوں والے عثمان بھی ہو گئے، کربلا کا شاہ سوار اپنا سر لے کے کھڑا ہوگا، فاطمہ بیٹے کا خون اپنی جھولی میں لے کے کھڑی ہوگی، حضرت حسن بھی ہوں گے، زینب رقیہ خدیجہ عائشہ بھی ہوگی۔ بتا تیرا میرا وہاں کیا کام ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک، کردار میں، لباس میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تو نبی کا طریقہ زمین پر دکھا دے، پروردگار عالم عرشوں سے تجھے مسکرا کے دکھائے گا۔ سارا مجمع اپنے گناہوں کی معافی مانگے، عورتیں دوپٹہ، کردار، لباس، حیا والا دامن اللہ سے مانگ لے، اور مرد نبی کی سنت مانگ لے، چہرے پر سنت رسول، شلوار ٹخنوں سے اوپر، سر پہ ٹوپی، 5 وقت کی نماز، سینہ مدینہ مانگ لے، قرآن کی بہاریں مانگ لے۔ آج اللہ کے دربار میں میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، ضروری نہیں گناہگار ہی توبہ کرے، نیکوکار بھی معافی مانگے۔ سارا مجمع آج بلند آواز سے اس علاقے کی فضا کو، بلند آواز سے اس علاقے کی فضا میں گونج پیدا ہو جائے، سارا مجمع اپنے رب کے سامنے 3 مرتبہ کہہ دے اور اپنے جرموں کا اعتراف کرے، اقبال جرم کہہ دے، کر کے اعتراف کر کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ وہ کریم ہے، معاف کرنے کے بعد دوبارہ نہیں پکڑتا، وہ رحیم ہے، جب ایک مرتبہ معافی دے دیتا ہے پھر دوبارہ گرفت میں نہیں لے کے آتا، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ حضور والی زندگی کو اپنانے کا کون کون انشاءاللہ ارادہ کرتا ہے؟ داڑھی چہرے پر کون سجائے گا؟ اور جو سجی ہوئی ہے انشاءاللہ کون سنبھالے گا؟
اپنی بہن بیٹیوں کو دوپٹہ اور چادر چار دیواری کا احساس کون یاد کروائے گا؟ اپنی بہن بیٹیوں کو برقعے کی طرف کون لے کے آئے گا؟ اور آخری بات، جو ہاتھ تمہارے اللہ کے دربار میں اٹھے ہیں آج ان ہاتھوں کو قبول کروا لو۔ یا اللہ حرام کا مال گھر نہ آئے بلکہ حلال کی روزی ہمارے گھر کے اندر آئے۔ یا اللہ یہ ہاتھ اٹھے، یا اللہ یہ ہاتھ چلے تو حلال کی روزی میں، یا اللہ یہ ہاتھ اٹھے تو گستاخ رسول پہ اٹھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو آج اللہ کے سامنے دکھا دو اور اپنی زبان سے اعلان کرو، تاج و تخت ختم نبوت، 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 غلام 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 یہ رسول میں۔ اور کھڑے کھڑے ہاتھوں میں یہ کہہ دو، یا اللہ یہ پیغام ہمارا گنبد خضرا میں پہنچا دے، یا اللہ یہ پیغام ہمارے نبی کو پہنچا دے کہ تیرے دیوانے جیسے کیسے ہیں، ہے تیرے عاشق، ہے تیرے غلام۔ جس طرح بلال نیزہ لے کے تیرے دروازے پہ کھڑا تھا، تیرے غلام بھی تیری ختم نبوت کی پگڑی کی حفاظت لے کر کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی قادیانی ہو یا کوئی بروزی ہو یا کوئی مرزا ہو یا کوئی فتنہ ہو، انشاءاللہ جان دے دیں گے، نبی کی ختم نبوت والی پگڑی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کی میری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور جو کہا سنا اللہ اس کو قبول فرمائے۔